السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا احسان عظیم ہے جس ذات پاک نے ہمیں ایک انمول تحفہ یعنی کہ نماز ہم پر فرض کی۔ یہ ہماری اپنی سوچ کے اوپر ہے کہ ہم کیا سوچ رکھتے ہیں، یا کچھ نماز یعنی کہ دماغ کا فطور ہو جائے، شیطان کی وساوس ہو جائے، ان کی کوشش شیاطین کی کہ نماز کو بوجھ بنا کر پیش کیا جائے۔ حقیقت میں نماز ہم پر بوجھ نہیں، نماز ہم پر انعام ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن نہیں جانتے، ہم حدیث نہیں جانتے، ہم عاجمی لوگ ہیں، ہم قرآن کی زبان ہم نے نہیں سیکھی، ہم نے حدیث کی زبان نہیں سیکھی۔ کاش ہم نے قرآن حدیث کی زبان سیکھی ہوتی تو ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا کہ یہ ہم پر بوجھ ہے، یہ ہم پر انعام ہے۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر نماز آپ اللہ جل جلالہ کا تحفہ لے کر آئے اور حضرات صحابہ کو پیش کیا یہ تحفہ، تو حضرات صحابہ کی خوشی نہ رہی۔ ان کی خوشی کی وجہ کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ جل جلالہ سے ڈائریکٹ مانگنے والے بن گئے۔ اللہ کے ہاں سجدہ ہو پیش ہوں گے تو اپنی باتیں منوائیں گے سیدھا اللہ سے ہی۔ تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا، اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہی نماز ہے۔ اصل بات یقین کی ہے۔ انسان کا یقین جس چیز پر آ جائے تو وہ اس کو سمجھنے میں، اس کو کرنے میں پھر کوئی دقت نہیں اٹھاتا۔ دیکھنے میں کام جس قدر مشقت والا ہو تو وہ اس کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتا، اپنی پریشانی کو نہیں دیکھتا، اپنی بیماری کو نہیں دیکھتا، اپنی نیند کو نہیں دیکھتا، اپنے وسائل کو نہیں دیکھتا۔ بس ایک لگن سی آ گئی، ایک شوق سا آ گیا، ایک جذبہ سا بن گیا کہ اس کو میں نے حاصل کیا۔ تو انسان نے جازبی بنا لی، انسان نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد میں لے کر آ گئی۔ کیوں؟ ایک سوچ کے دائرے میں۔ آج سے کچھ صدیاں پہلے چلے جاؤ، یہ موبائل کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے آواز دوسرے شہر میں بیٹھے والا آواز آن لائن سنے گا، یہاں سے بیٹھا ہوا، وہاں سے بیٹھا ہوا، یہاں کے دوسرے شہر کے حالات ویڈیو پہ دیکھے گا۔ تو ایک انسان کا جذبہ بنا ایجادات کی طرف، اس میں محنت کی تو نکلا ہے۔ اگر ہمارا جذبہ نماز پہ بن جائے کہ سارے کے سارے مسائل کا حل نماز ہے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر دقت نہیں رہے گی۔ حضرات صحابہ کا یہی تو جذبہ تھا، یہی تو یقین تھا کہ ہمارا ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کی پریشانی ہو تو ہم اس کی دنیاوی وسائل کی طرف کوشش کرتے ہیں، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دنیاوی وسائل کی نفی نہیں ہے، لیکن ہمارا اس قدر یقین وسائل کی طرف بڑھ چکا ہے
کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو ختم کر دی. ہم اپنے وسائل کے پیچھے نماز کو چھوڑتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اپنی ضروریات کے پیچھے نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے مسائل کے پیچھے نماز کو چھوڑتے ہیں. اور حالانکہ سارے مسائل کے حل کا ذریعہ واحد نماز ہے. اطمینان قلب کا ذریعہ نماز ہے. اللہ جل جلالہ سے برکتوں کے نزول کا ذریعہ نماز ہے. حضرات صحابہ کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو اللہ کے ہاں سجدہ ہو پیش ہوتے، نماز کی رکعات کو بڑھا دیتے، نوافل کی کثرت کر لیتے کہ اللہ کے ہاں سجدے میں پیش ہوں گے، اللہ ہمارا یہ مسائل حل کرے گا، یہ پریشانیاں حل کرے گا، کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا دے گا. کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ہم پڑھنے والے تو بنے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہم عاجمی لوگ ہیں، عاجمی ہونے کی وجہ سے ہم عربی زبان کو جانتے نہیں، پھر سونے پہ سہاگا ہو کے ہم پھر پڑھتے بھی نہیں. ایک عجبی ہیں، اوپر سے پڑھتے نہیں. قرآن کی اہمیت قدر ہمارے دل کے اندر ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی. جتنا ماشاءاللہ ہم پاکستانیوں کے اندر قرآن کی قدر اور قرآن کی محبت اور حدیث کی قدر اور حدیث کی محبت، کوئی اس کی گستاخی کر کے تو دیکھے. جس نے بھی کی ہے اس نے اس کا نتیجہ بھگتا بھی ہے. پھر کوئی نہ کوئی اسلام کا جالا اڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اسلام کا جالا اڑ کر اس گستاخی کا بدلہ لے لیتا ہے، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو، چاہے وہ اسلام کے مخالف یعنی کافر لوگوں کی ملک وغیرہ ہوں. تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے اپنے انجام کو، اس کا پھر یہی جذبہ آ جاتا ہے کہ شہادت ہے، قرآن کی محبت ہے. تو ہماری محبت صرف اس قدر تک محدود ہے کہ ہم نے اس کو غلافوں میں لپیٹ کر اونچے اونچے طاقوں میں رکھا ہوا ہے کہ بے ادبی نہ ہو، یہ نہ ہو. لیکن سب سے بڑی بے ادبی کہ ہم مرتکب خود ہو گئے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو ہمارے حالات کیسے سیدھے ہوں گے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہدایت سے مراد کیا یہاں پہ صرف آخرت ہے، جنت ہے؟ نہ بھائی، ہدایت سے مراد اللہ نے مطلقاً ذکر کیا کہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو. دنیا میں بھی رہنمائی کرے گی، آخرت میں بھی رہنمائی کرے گی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم تم اپنی اولاد سمیت اترو، میری جانب سے ہدایت آئے گی، اس ہدایت کے پیچھے لگ جانا تو پھر گمراہ نہیں ہوگی. اگر اس ہدایت کو چھوڑ دیا تو پھر تم سیدھے راستے پہ کبھی نہیں چل سکتے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ، پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو ہدایت یہ کتاب اور اللہ کا نبی ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر ہی شفاعت ہے، تو ہم نماز کو چھوڑ کر اپنی شفاعت کہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ نبی سے محبت ہے، نبی کے حکم سے محبت ختم ہو گئی. نبی کی محبت تو دلوں کے اندر آ گئی، نبی کی سیرت چھوڑ دی، نبی کے احادیث سے منہ پھیر لیا. محبت ہے تو خالی محبت نام صرف اور صرف کہنے تک محدود ہے، یہ محبت عملی ہونی چاہیے. تو میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ محبت تو ہے زبانی، عملاً ہم دنیا کی دیکھیں گے تو یہ اس کا نام منافقت ہے. ظاہری طور پر زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور عملاً اس کے مخالف کرتا ہے، تو پھر کیسی محبت ہے؟ یہ تو منافقت ہوئی. تو ہم اپنا مراقبہ کریں، دل میں سوچیں ہم اپنے نبی کے لیے منافقت تو نہیں کر رہے، اللہ کے لیے منافقت تو نہیں کر رہے. قرآن سے محبت تو کرتے ہیں، قرآن کی مانتے نہیں. نبی سے محبت تو کرتے ہیں، نبی کی مانتے نہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ جب نبی کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر شفاعت ہے، کل محشر کے دن جب نماز کے لیے جب امت مسلمہ چھوڑ کر ساری دنیا مسلم امت سمیت سب انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا تو سب سے سوال پہلے نماز کا.
تو جس کی نماز صحیح نہ نکلی اس کے باقی اعمال کیسے نکلے؟ تو آج ہم پر کیسا زوال آیا ہوا ہے، ہم نماز کو نماز کہہ کر ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو نماز کہہ کر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز ہی تو ہے۔ جب نماز کو نماز کہہ کر چھوڑیں گے تو ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہم راتوں کو کیسے سکون سے سوئیں گے؟ ہمارا دل کیسے سکون میں آئے گا؟ میرے بھائی، انسان دو چیزوں کا ہے مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم بنا ہے مٹی سے، روح اللہ کا امر ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور سے بنائی گئی ہے۔ جسم کی خوراک تو دنیا میں ملے گی، کھا لو پی لو، پھل وغیرہ، گوشت وغیرہ، پانی، یہ جسم کی خوراک ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ جب یہ اللہ کا امر ہے تو اس کی غذا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے۔ جتنا مرضی راحت کا اسباب کٹھے کر لو، جب اس کی خوراک روح کی کٹھی نہیں کرو گے تو یہ کبھی سکون میں نہیں آ سکتی۔ تم اس کے لیے بڑے بڑے اونچے محل بنا لو، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی خوراکیں کٹھی کر لو، بڑے اونچی اچھی اعلیٰ کوالٹی کی گاڑیاں لے لو، جسم کو راحت ملے گی، روح کو راحت نہیں ملے گی۔ جب روح کو راحت نہیں ملے گی تو جسم کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ تو جب اللہ کا حکم پورا ہوگا تو روح کو خوشحالی ہوگی، جب روح کو خوشحالی ملے گی تو جسم سکون سے رہے گا۔ تو بغیر نماز پڑھے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب دین کا ستون ہی نماز ہے، جب دین کا اہم رکن ہی نماز ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم کیسے اپنے لیے راحت تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی دکان کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی فیکٹری کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی زراعت کو ترجیح دیتے ہیں، کس پر؟ نماز پر، کہ نماز پڑھ لوں گے پہلے ایک کم کر لیں، نماز کو دیکھ لیں گے بعد میں، پہلے اپنی دکان کو، کوئی گاہک خالی نہ جائے، کوئی دکان یہ نہ سمجھے دکان بند ہوئی پڑی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نماز کے ذریعے برکت دوں گا رزق میں۔ ہم نماز سے ہٹ کر رزق کی تلاش میں پھر رہے ہیں، کیسے ملے گا رزق؟ کیسے روزی میں کشادگی آئے گی؟ کیسے روزی میں برکت آئے گی جب ہم نماز کو نماز کہہ کر ہی چھوڑ دیں؟ تو میرے بھائی، نماز پر یقین بنائیں، ہمارا یقین بن جائے دلوں میں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب نماز کو نہیں چھوڑیں گے پھر اس کی برکات دیکھیں گے، پھر ہم اپنی زندگیوں میں سکون دیکھیں گے، پھر ہم اپنے رزق میں برکت دیکھیں گے۔ ہمارے یقین، ہمارا تجربہ، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کے کاروبار جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمایا ہوا قول کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا یقین غلط راہ پہ کیسے گامزن ہوگی؟ میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت سے دور ہیں، ہم قرآن کی ہدایت سے دور ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم حدیث کو پڑھتے نہیں، تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کامیابی کا راستہ وہ کہاں پہ میسر ہے، اس پر کیسے چلنا ہے؟ تو جب اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم صراط مستقیم پر کیسے چلیں گے؟ تو میری دعا ہے اور سب لوگوں سے اپنے سمیت گزارش ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، قرآن حدیث کو سیکھ کر اس پر عملی زندگی کو زندہ کریں۔ جب عملی زندگی کو زندہ کریں گے تو ہم صراط مستقیم پر آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی مکہ مدینے کی طاقت نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، صرف کیوں؟ صرف اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے۔ آج کا امریکہ، اس وقت بڑی طاقت شام، آج کا رشیا، اس وقت کی بڑی طاقت ایران، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ان دونوں پر تسلط حاصل کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آج ہم بھی قرآن پر عبور حاصل کریں، حدیث پر عبور حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور پڑھنے پڑھانے کا رواج قائم کریں، لوگ اس کو پڑھیں، ایک دوسرے تک اس کا پیغام پہنچائیں، بھائی قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، قرآن حدیث سے ہٹ کر کہیں کامیابی نہیں ہے۔ تو جب یہ سیکھیں گے تو نماز کی اہمیت پیدا ہوگی، روزہ زکوٰۃ کی اہمیت پیدا ہوگی، حج عمرے کی اہمیت پیدا ہوگی،
حرام حلال کا فرق پیدا ہوگا، بے حیائی ختم ہوگی. جب یہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، جو شیطان کی محنت زندہ ہے، وہ تو محنت کر رہی ہے، وہ ہمیں قرآن حدیث سے دور کرے گا. تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن حدیث کی سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یقین نماز پر بٹھائے، اور ہماری زندگیوں میں کبھی نماز نہ چھوٹے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.